ایک شہر تھا جو غرق کہیں زیر آب تھا. آپ کے جو آباء و اجداد تھے وہ محمود غزنوی کی فوج میں تھے. شمع اور شیش محل دو ان میں بالکل ساتھ ساتھ تھے. پیسے کہاں سے لیتے تھے؟ ٹریک لگاتے تھے یا گھر والے دے دیتے تھے؟ اچھا جی شفیق صاحب فلم دیکھنے جا رہے ہیں، یہ لے 50 روپے، فلم بھی دیکھنا، منہ سے پکوڑے بھی کھانا. شوق ہے جی جی، وہ اس کا پیشہ بن جائے جی، تو اس سے بڑی عیاشی کوئی نہیں. یہ سخنوری جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہے. وہ تھا اختر شیرانی. اختر شیرانی. شفیق صاحب زندگی میں کبھی عشق ہوا؟ کچھ باتیں آن کہیں رہنے دو. تو کوثار کے اس پار آپ کو کون بلاتا تھا کہ تم ایسا کرنا کہ رخ سے نقاب الٹ دینا اگر یہ رات چراغوں پہ اکتفا نہ کرے؟ تاریخ سے مجھے دلچسپی ہے. جی. محبوب کو فتنہ اور فسادی تک کہہ دیا. بارشوں کا موسم ہے، اس کے اندر عاشق اور محبوب میں اتنی مستی کیوں آ جاتی ہے؟ پیر کے ساتھ رات بسر کی میں نے. ہونے لگا ہے نیند سے بوجھل میرا دماغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر ماجد علی. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. جو مہمان میرے ساتھ موجود ہیں مجھے ان کے ساتھ تقریباً عرصہ 8 سال گورنمنٹ کالج گلبرگ میں بطور استاد پڑھانے کا موقع ملا. دل میں کوئی یقین نہ، آنکھوں میں خواب تھا، ایک ریت چاروں اور تھی، جیون سراب تھا، بے ڈنگ کچھ مکان تھے دریا کے آس پاس، ایک شہر تھا جو غرق کہیں زیر آب تھا. میرے ساتھ موجود ہیں عصر حاضر کے خوبصورت لب و لہجے کے شاعر جناب پروفیسر شفیق احمد خان صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ آپ کے آباء و اجداد کا تعلق انڈیا کے ضلع ہوشیارپور سے تھا. محمود غزنوی کے ساتھ آپ کے آباء و اجداد ہجرت کر کے انڈیا آئے اور پھر انڈیا کے ہی ہو کر رہ گئے. تو انہوں نے کبھی واپسی کا نہیں سوچا سر؟ نہیں، واپسی کا اس لیے نہیں سوچا کہ وہ جو ہجرت تھی وہ اختیاری تھی. جی وہ جی، کسی فوری رد عمل کے نتیجے میں نہیں تھی، بلکہ وہ اس زمانے میں جو یہاں فوجی چھونیاں قائم کی محمود نے، جی جی، تو آباد کاری کی. بالکل. مسلم یعنی آپ کے جو آباء و اجداد تھے وہ محمود غزنوی کی فوج میں تھے. وہ فوج کے یا ان کے جو ادھر آئے لوگ جی جنگ و جدل کرنے، ان کے ساتھ تو انہوں نے آباد ادھر 2 فوجی چھونیاں بنائی، ایک جلندھر میں اور دوسری ہوشیارپور میں. ہوشیارپور میں. تو ٹھیک ہے. آپ تاریخ پڑھیں تو اس میں مل جاتا ہے حوالہ. جی جی، تو اس لیے وہ آباد کاری دانستہ کی گئی تھی. جی اس جی، لیے واپسی کا کوئی نہیں تھا اس میں کہ یہاں آباد کرنے کے لیے ان کو شفٹ کیا گیا. یعنی فوجی ضروریات کے مطابق ان کو وہاں پہ رکھا گیا. 20 اگست 1961 کو آپ لاہور میں پیدا ہوئے، اور اکثر بچے جو بچپن میں بڑے شرارتی ہوتے ہیں لیکن آپ بڑے سدھارن قسم کے بچے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ بس پتہ نہیں، کوئی بہت سے بچوں کا مزاج رجحان مختلف ہوتا ہے. تو مجھے بھی لگتا ہے کہ میں گھر میں کچھ ماحول ایسا تھا. علمی والدہ بھی پڑھی ہوئی تھی اور والد بھی پڑھے لکھے تھے، اور ان کی بہت سی کتابیں جو تھی وہ مجھے ابتدائی زمانے میں شوق پیدا ہو گیا بکس پڑھنے کا. تو اس لیے کھیلوں کی طرف، شرارت کی طرف رجحان اس طرح سے بہت کم رہا. کوئی چھوٹی موٹی گیم کھیل لیتے تھے لیکن اس طرح کی کبھی کوئی ایکٹیویٹی میں نہیں رہے کہ کوئی ایسی شرارت کی جائے جو باعث ندامت ہو گھر والوں کے لیے یا پریشانی کا باعث بنے. تو زیادہ ایک کتاب سے بچپن میں ایک تعلق جڑ گیا بہت ابتدائی زمانے میں. صحیح. جو آج تک ہے. آپ کے والد صاحب نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے انگلش کیا. جی. اور ایم اے انگلش کرنے کے بعد وہ محکمہ کارپوریشن کے ساتھ جڑ گئے. جی جی. اور آپ نے اردو لٹریچر میں داخلہ لے لیا. تو آپ کے والد نے کبھی آپ کو مشورہ نہیں دیا کہ آپ انگریزی کی طرف آئیں، آپ اردو کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ نہیں، انہوں نے تو کبھی منع نہیں کیا تھا کہ جو رجحان ہے بچے کا. اب میں نے خود بھی، میرا بچہ ہے اس نے ایم اے انگریزی کیا. جی زبردست. دوسرے نے وہ سائنس کی تعلیم حاصل کی، بایو ٹیکنالوجی میں اس نے بی ایس آنر کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بچے کو جس طرف اس کا رجحان ہو یا جو اس کا مزاج ہو اسے پڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے. تو والد کی طرف سے بھی کوئی ایسی قطعت نہیں تھی کہ سائنس پڑھنی ہے یا یہ سبجیکٹ پڑھنا ہے. تو جو مزاج ہو جس کا
شاید اسی کی اجازت تھی کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، تو اس لیے مجھے کتابیں پڑھنے سے، شاعری سے دلچسپی پیدا ہو گئی اور ناول سے، افسانے سے، تو میں نے پھر سوچا کہ اسی سبجیکٹ میں خود بھی ایم اے کروں۔ لاہور میں پیر غازی روڈ کے اوپر شمع سنیما تھا، یاد آتا آپ کو؟ جی جی جی، شمع اور شیش محل 2 سنیمے بالکل ساتھ ساتھ تھے، بالکل چند قدم کے فاصلے پہ ایک اور سنیما تھا، نیاگرا سنیما۔ اچھا، فلم بینی کا آپ کو شوق کیسے پیدا ہوا؟ اور پھر دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے بھی اپنا بچپن دیکھا ہے، ہمارے والدین تو یہ فلم دیکھنا اس کو بہت بڑا عیب سمجھتے تھے، اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا کہ یہ جا رہے ہیں فلمیں دیکھنے، تو آپ کے گھر والے منع نہیں کرتے تھے کہ آپ سنیما ہال جا رہے ہیں فلمیں دیکھنے کے لیے؟ نہیں، بہت ابتدائی زمانے میں تو یہی تھا کہ ٹی وی پہ دیکھتے تھے جب ذرا چھوٹے تھے، جب ذرا تھوڑے بڑے ہوئے تو پھر کوئی یہ اس قسم کی گھر سے بندش نہیں تھی، تو اس لیے وہاں فلم۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو جب آپ کو شاعری کا، لٹریچر کا شوق ہو جاتا ہے جی جی، تو اس کے ساتھ موسیقی، مصوری، فلم، فنون لطیفہ کہہ لیں ہم، جتنے بھی آرٹ ہیں وہ آپس میں انٹر لنک ہے، تو اس لیے وہ لٹریچر کی وجہ سے وہ فلم سے بھی، اب فلم کے اندر جو موسیقی ہے، جی جی، وہ گیت نگاری ہے، شاعری ہے، مکالمہ ہے، تو ایک دلچسپی کا عنصر تھا، تو اس لیے ابتدا میں تو بہت عرصہ تک میری خواہش تھی کہ میں فلم ڈائریکشن میں چلا جاؤں۔ صحیح۔ تو اس زمانے میں تو اب تو پنجاب یونیورسٹی یا سینٹرل یونیورسٹی میں جی جی، باقاعدہ طور پہ کروایا جا رہا ہے، میڈیا میں پڑھایا جا رہا ہے، جی جی، ایم اے کروایا جا رہا ہے، جی جی، تو اس زمانے میں اس قسم کا کوئی رجحان نہیں تھا، نہ کوئی کالج کی سطح پہ، نہ یونیورسٹی کی سطح پہ، تو مجھے بہت شوق تھا کہ میں فلم ڈائریکشن میں جاؤں، لیکن وہ کیونکہ اس وقت مواقع ایسے نہیں تھے مل سکے، اور وہ جو ایک روایتی سسٹم تھا اسٹوڈیو کے اندر کسی ڈائریکٹر کا شاگرد ہو جانا اور وہاں یعنی پریکٹیکلی سیکھنا تب زیادہ، ہاں سیکھنا تھا، تو اس لیے وہ ممکن نہیں ہو سکا، ورنہ مجھے بہت زیادہ شوق تھا فلم ڈائریکشن کا، وہ فلم دیکھنے کی وجہ سے ہی، ڈرامے اور فلمیں دیکھنے کی وجہ سے ہی وہ پیدا ہوا، تو بالکل گھر کے دیوار کے ساتھ 2 سنیمے تھے، تو وہ میں پھر پیسے کہاں سے لیتے تھے؟ کوئی ٹریک لگاتے تھے یا گھر والے دے دیتے تھے؟ اچھا جی شفیق صاحب فلم دیکھنے جا رہے ہیں، یہ لیں 50 روپے، فلم بھی دیکھنا، سموسے پکوڑے بھی کھانا۔ تب اتنی مہنگی ٹکٹ نہیں ہوتی تھی، وہ نارمل جو ٹکٹ ہوتی تھی وہ 15-20 روپے کی سب سے بڑی ٹکٹ ہوتی تھی، سب سے کم ٹکٹ ہوتی تھی 12 آنے کی، جی جی، جو سٹیمپ لگاتے تھے، تو ان کے درمیان میں کوئی 3-4 روپے والی جو سٹال یا اپر سٹال کہتے تھے، وہ 3-4 روپے میں مل جاتی تھی ٹکٹ، تو وہ سینٹر میں بیٹھ کے دیکھ لیتا تھا۔ صحیح۔ اچھا سر، آپ کا جو تعلیمی کیریئر ہے یہ کیسا رہا، اور پھر آپ نے ایم اے کرنے کے بعد شعبہ تدریس کو چنا، تو اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ وہ ایک غالب کے خطوط میں ایک جگہ لکھتے ہیں غالب، جی جی، کہ اگر کسی شخص کا جو شوق ہے، جی جی، وہ اس کا پیشہ بن جائے، جی، تو اس سے بڑی عیاشی کوئی نہیں۔ زبردست۔ تو کیونکہ کتاب سے ایک تعلق بن چکا تھا، اور ایسا گہرا تعلق بن چکا تھا تو پڑھنے سے، تو اگر میں نے سوچا کہ اسی کو پیشے کے طور پہ میں اپنا لوں تو ایک شوق بھی رہے گا اور ساتھ ذریعہ روزگار بھی بن جائے گا، ذریعہ روزگار بھی، اس لیے ترجیح دی، اور وہ پھر کچھ اتفاقات ایسے ہوئے کہ وہ سلیکشن ہو گئی یہ ایجوکیشن کے محکمے میں، پبلک سروس کمیشن کے ذریعے لیکچرر بھرتی ہوگا، لیکچرر، تو یہ فائدہ ہوا، اس میں مجھے یہ سہولت ملی کہ مجھے جو پڑھنے کا سلسلہ تھا وہ منقطع نہیں ہوا، وہ جاری رہا، بلکہ زیادہ ہو گیا، صحیح، پیشہ وارانہ ضرورتوں کے اچھا، یہ سخنوری جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہے، تو یہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ میں تدریس کے ساتھ جڑ گیا ہوں اور اب مجھے شاعری کی طرف بھی آ جانا چاہیے؟ نہیں، یہ تھوڑی سی ذرا الٹ بات ہے، میں شاعری کا شوق پہلے، میں شاعری کا شوق پہلے، تدریس کے ساتھ اب بعد میں منسلک، وہ میں بعد میں منسلک ہوا، اس کی میں جب میری سلیکشن ہوئی تو میں تب ریڈیو ٹی وی پہ گیت لکھا کرتا تھا۔ زبردست، یعنی آپ کے گیت نشر ہو رہے تھے؟ نشر ہو رہے تھے،
بلکہ میں جب وہ گیا ہوں سلیکشن وہ اس کے لیے انٹرویو کے لیے تو ایک ٹی وی کا تب ٹی وی کی بہت اہمیت ہوتی ہے، ریڈیو ٹی وی بہت بڑی بات تھی، ٹی تو وی پہ کسی کا وہ چیز کا چل جانا وہ واقعی دیکھ کے اتنے خوش ہوئے کہ یہ وہ ٹی وی والوں نے نا اپنے لیٹر پیڈ پہ وہ مجھے لکھ کے دیا کہ بھئی یہ ہمارے پاس لکھتے ہیں، تو ریڈیو والوں نے تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ یہ ایک اتنے بڑے ادارے جو ہیں جو ایک سطح پہ لٹریچر یا دوسری چیزوں کا ٹریننگ سینٹر ہے، تو یہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور یہ پریکٹیکلی، تو انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا، تو اس کی فیور ملی آپ کو تو اس کے علاوہ میری 2 کتابیں بھی چھپ چکی تھیں، وہ میں ساتھ لے کے گیا بھرتی ہونے سے پہلے بھرتی ہونے سے پہلے، وہ ایجوکیشن میں جانے سے پہلے 2 بکس بھی میری پرنٹ ہو چکی تھی، تو وہ میں نے دکھائی۔ پھر رسائل تھے جس میں بہت سے رسائل میں لکھ چکا تھا، وہ ایک ڈھیر تھا رسالوں کا۔ تجھے بھی زوم ہے 2 دن کی آشنائی پر، میں جانتا ہوں کہ وہ بے وفا کسی کی نہیں۔ اچھا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے روایت سے بغاوت کی ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم اردو شاعری دیکھیں تو اس کے اندر محبوب کے لیے جو صیغہ ہے وہ مذکر استعمال کیا جاتا ہے، تو آپ کی شاعری میں دیکھ رہا تھا آپ نے پہلی دفعہ یہ مؤنث کا صیغہ محبوب کے لیے کی کا لفظ استعمال کیا، یعنی مؤنث کا صیغہ استعمال کیا، تو اس کے پیچھے کیا کوئی خاص وجہ ہے یا نہیں؟ اس کی اگر ہم اردو شاعری کی تاریخی روایت دیکھیں تو وہ یہی رہا ہے، چاہے خواتین بھی شاعری جو کرتی رہی ہیں، مثال کے طور پہ جو پہلی شاعرہ تھی مہالکا چندہ، تو وہ مذکر کا صیغہ استعمال کرتی تھی، تو اس کے بعد بھی جتنی شاعرات آئیں انہوں نے مذکر کا صیغہ استعمال کیا۔ اسی طرح جو ہمارے ہاں محبوب کے لیے استعمال ہوتا تھا وہ بھی مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا تھا، لیکن آج سے کوئی 80 سال 100 سال پہلے ایک بندہ تھا جس نے اس روایت کو توڑا اردو شاعری میں، وہ تھا اختر شیرانی، ٹھیک ہے، اس نے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا۔ پھر اس کے بعد تو بہت سے شاعروں نے کیا، بہت سارے لوگوں نے اس کو استعمال جو جدید شاعر ہیں، وہ چاہے وہ فراز ہوں، شہزاد صاحب ہوں یا منیر نیازی ہوں، تو ان کے ہاں یہ ملتا ہے، ان کے ہاں یہ روایت ملتی ہے کہ وہ محبوب کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ اختر شیرانی کے بعد اس روایت کو باقاعدہ طور پہ پھر توڑنا شروع کر دیا زیادہ، ہاں اس وقت رجحان ہوا اختر شیرانی نے جب اپنی نظموں میں، بلکہ نام بھی اس نے تو مینشن کیے، سلمہ اور عذرا، تو اس کے بعد ریحانہ، تو یہ اس کے کریکٹر تھے، وہ حقیقی تھے یا فرضی تھے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ پھر باقاعدہ طور پہ جو مؤنث کا صیغہ ان کے نام لے کر شاعری کی، نام لے کر۔ صحیح۔ اچھا شفیق صاحب، زندگی میں کبھی عشق ہوا؟ بس یہ وہ منیر نیازی کا ایک ہے مصرع کہ ایک چھوٹی سی نظم، کچھ باتیں ان کہیں رہنے دو، تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ تو اب وہ دراصل بعض لفظ کلیشے بن جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کی شاعری دیکھی ہے، یہ آپ کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ ایک صدا گونجتی رہتی ہے میرے کانوں میں، کوئی کوثر کے اس پار بلاتا ہے مجھے، تو کوثر کے اس پار آپ کو کون بلاتا تھا؟ اچھا، یہ ایسے اسپیسیفک تو شاید نہیں، تو بعض اوقات ہم اس کو وسیع تر معنوں میں جب لیتے ہیں تو اس میں کوئی فرد بھی اگر ہو تو اس کی نوعیت اور ہو جاتی ہے، اس کو جب ہم شاعری کا حصہ بناتے ہیں اس تجربے کو تو بالکل اس کی مختلف ہو جاتی ہے، تو اس طرح کوئی نامزد کر کے چیز ممکن نہیں ہوتی، تو اسے میرا خیال جو لوگ شعری روایت سے، علامتوں سے، شعری سسٹم سے واقف ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایک، اور یہ بعض اوقات شاعری خود بول پڑتی ہے کہ اس کے پیچھے جو بات کی جا رہی ہے وہ بالکل فرضی ہے یا کوئی واردات ہے، تو یہ شاعری از خود پڑھنے والے پر کھل جاتی ہے۔ رنگ بکھراتا ہوا کوسے قضا کے ہر سو، کون نکلے ہے سر شام تر و تازہ دل۔ اور اصل میں یہ اردو جو شاعری ہے اس کے اندر جب محبوب کا سراپا بیان کیا جاتا ہے تو شاعر زمین اور آسمان کے کلابے ملا دیتا ہے، تو اس بارے میں آپ بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اور اسی طرح میں اسی حوالے سے ایک بڑا خوبصورت شعر ہے راکو مختار کا
کہ تم ایسا کرنا کہ رخ سے نقاب الٹ دینا اگر یہ رات چراغوں پہ اکتفا نہ کرے. اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں نا، جو ہم روزمرہ زندگی ہے، جی جی جو روزمرہ میں ہم گفتگو کرتے ہیں اس میں مبالغے سے کام لیتے ہیں. جی کہ اب میں نے آپ سے کہا کہ بھئی 11 بجے آنا ہے، آپ 11 بج کے 5 منٹ پہ آئیں. میں کہا وہ میں گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں. بھائی 5 منٹ اوپر ہوئے ہیں تو آپ 1 گھنٹہ ہی کہہ دیا. تو کسی کا چوٹ لگ گئی کہتا مر گیا مرا ہوا بندہ بولتا تو نہیں. ہاں تو یہ شاعری میں بھی اسی طرح. تو جب آپ سراپا نگاری کرتے ہیں یا کسی کی تعریف کرتے ہیں یا اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں، ضروری نہیں کسی سراپا ہی بیان کر رہے ہو، جی جی جب ہم دکھ کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ تو اس میں مبالغہ از خود کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے. اور اس جو آپ کا جو جذبہ ہے یا جو آپ کی تکلیف ہے یا خوشی ہے اس کے اظہار کی شدت کے لیے وہ آپ مبالغے سے کام لیتے ہیں. تو وہ مبالغہ جو ہے وہ بھی ایک سطح پہ حسن بن جاتا ہے. صحیح تھا عشق میں عجیب سا دھڑکا لگا ہوا، ملنا تھا تم سے خوف کے مارے نہ مل سکے. تو یہ جو اردو شاعری کا عاشق ہے یہ بیچارہ محبوب کا سامنا کرنے سے ڈرتا کیوں رہتا ہے؟ وہ اس کی وجہ ہے کہ آپ کا سماج آپ کو کھلے ویسے تو آپ فلموں میں ناولوں کی جو کہانیاں پڑھیں تو اس میں جو ہیرو ہوتے ہیں وہ محبت کرنے والے ہیں. جی جی. لیکن عملی زندگی میں جو ہمارا سماج ہے وہاں مختلف چیزوں پہ قدغن ہے. بالکل. تو وہاں پہ ممکن نہیں ہے بہت سی چیزیں. تو وہ کچھ رسم و رواج ہیں جہاں کے ہمارے معاشرے کے. جی جی. یورپ کے آپ یا اور ممالک جہاں اس قسم کے نہیں ہیں تو وہاں کی فیلنگ، وہاں کی آپ شاعری پڑھ لیں، جی جی. وہ انگریزی شاعری پڑھ لیں تو وہاں یہ صورتحال نہیں. تو یہ جو ایک محبت کا جذبہ اور ایک سماجی قدغن ہے یہ بھی کہیں وہ ظاہرہ وہ آپ کے اندر خوف پیدا کرتی ہے. جی. وہ اخلاقی سطح پہ ہو، وہ افراد کی سطح پہ ہو، وہ قانون کی سطح پہ ہو، تو وہ ایک ایسی صورتحال سے دوچار کر دیتی ہے جس میں خوف کا عنصر لازمی ہو جاتا ہے. رات رویا میں ٹوٹ کر ایسے ابر آنکھوں سے جھٹ گئے میرے، اور یارو شب فراق میں رویا میں اس قدر تھا چوتھے آسمان پر پانی کمر کمر. تو اردو شاعری کے اندر مبالغہ رائی جو ہے اس کو اردو شاعری کا حسن سمجھا جاتا ہے، لیکن جب حد سے زیادہ مبالغہ رائی کی جائے تو یہی حسن اردو شاعری کا عیب بن جاتا ہے. اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاں، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جو شاعر ہیں ان کے ہاں مبالغہ ایک حد سے تجاوز کر گیا ہوا ہے. اب یہ دوسرا جو شعر ہے یہ جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ تھا چوتھے آسمان پر پانی کمر کمر، کہ جو عاشق ہے وہ محبوب کے لیے اتنا رویا کہ 4 آسمان پانی یعنی 3 آسمان تو پانی کراس کر گیا اور چوتھے کے وہ کمر تک پہنچ گیا. ظاہر ہے جب اتنا زیادہ مبالغہ، جب کوئی بھی چیز حد سے تجاوز کر جائے تو وہ اپنی معنویت کھو دیتی ہے. تو یہ ہمارے ہاں جو کلاسیکی شاعری تھی آپ نے یقیناً وہ ایم اے کے زمانے میں پڑھی ہوگی، مقدمہ شعر و شاعری. جی جی بالکل. تو اس میں اس نے 3 درجے بیان کیے ہیں کہ پہلے شاعروں نے اس کو علامتوں کو، چیزوں کو، مبالغے کو کس طرح سے لیا. جی جی. دوسری جو تھے سیکنڈ نمبر پہ انہوں نے کیسے لیا، اور آخر والوں نے آ کر اس حد تک لیا کہ وہ ناممکنات میں چلا گیا. وہ اس نے مثالیں بھی دی ہیں، کیا نزاکت ہے کہ توڑا شاخ گل سے کوئی پھول، جی آتش گل سے پڑے چھالے تمہارے ہاتھ میں. اب سرخ رنگ سے ہاتھ پہ چھالے پڑنا یہ ایک غیر سائنسی نزاکت ہے نا، کہ نزاکت تو بیان کر رہا ہے. پھول سے بھی اتنی زیادہ ہے کہ پھول اتنا نرم ہے اس سے بھی چھالے پڑ. تو اب یہ جب آپ خلاف سائنس یا وہ بہت سی ایسی باتیں کر جائیں گے جو عقل کی حدود سے باہر ہو جائیں گی، بہت دور ہوں گی، تو وہ پھر شاعری جو ہے وہ مضحکہ خیز ہو جائے گی. آپ ایک نبض شناس اور دورس شاعر ہیں،
آپ کی شاعری مستقبل کی گماز ہے اور آپ نے اپنی شاعری میں سیاسی، سماجی اور معاشی حالات کی منظر کشی بڑے خوبصورت انداز سے کی ہے۔ یہ کون شہر پہ اترا عذاب کی صورت، تمام شہر کی خلقت ہے دنگ گلیوں میں، کسی خوف میں اسیر ہے یہ شہر نامراد، جس سے ملوں وہ خود سے برہم لگے مجھے۔ تو آپ نے اپنی شاعری کے اندر جن حالات کا ذکر کیا ہے، ایک عرصہ پہلے ان حالات کے بارے میں آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یہ کوئی ایسی یا اس وقت بھی ایسے ہی حالات تھے؟ دیکھیں نا آپ، میں بنیادی طور پہ میرا پسندیدہ مضمون جہاں لٹریچر تو ہے، جی جی، تو تاریخ سے مجھے دلچسپی ہے۔ جی تو جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں، ایک فرانسیسی ناول نگار ہیں، جی جی، مفکر ہیں، دانشور ہیں، اور ناول بھی ان کے بہت مقبول ہیں، نوبل جی جی، انہیں ملا، البرٹ کامیو۔ جی جی، اس کا ایک جملہ ہے کہ کوئی شاعر اس وقت تک بڑی شاعری نہیں کر سکتا یا اچھا شاعر نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے عہد کی سیاسی صورتحال سے آگاہ نہ ہو۔ صحیح۔ تو جو آپ تاریخ دیکھتے ہیں، اب پاکستان بنے کو 78 سال ہو چکے، جب ہم 78 سال کی پاکستان کی سیاسی، آئینی، سماجی تاریخ دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت سی چیزیں، بہت سے خلا نظر آتے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ اور وہ خلا آج بھی موجود ہیں اسی طرح۔ تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ہمیں اپنے ارد گرد سماج، اپنے گرد افراد جو ہیں، تو ان کی جو زندگی ہیں، ان کی جو اخلاقیات ہے، جی تو جی، ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ کس چیز کی پروردہ ہے، اس نظام کی جو 78 سال سے چل رہا ہے۔ جی اس جی، سے پیچھے تاریخ کیا تھی، ہم اگر اس سے بھی آگاہ ہیں، اور اس کے بعد کون سے مسائل نے جنم لیا، اور وہ آپ تمام چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو بہت سی چیزیں آپ پر اور طرح سے واضح اور روشن ہو جاتی ہیں۔ تو ظاہر ہے اس کا اظہار میں اکثر شعروں میں کرتا ہوں، انڈائریکٹ کرتا ہوں، تاکہ وہ کوئی نعرے بازی کے زمرے میں نہ آ جائے یا کوئی پروپیگنڈا یا کسی خاص فرد کی طرف اشارہ نہ ہو۔ ایک اجتماعی صورتحال جو معاشرتی، اخلاقی، سماجی ہے، جس میں معاشی ابتری ہے یا کوئی اور مسائل ہیں، تو اس کی جو صورتحال ہے وہ ہم اپنے ان مختلف مطالعہ سے، علوم سے اور غور و فکر سے حاصل کر لیتے ہیں۔ تو میں اس کو اپنی شعری تجربے میں ڈال کر کوشش کرتا ہوں کہ اس کو اپنی شعری واردات میں بھی لیں۔ بالکل، جو ہمارے ملک کے اندر سیاسی انتشار ہے اور جو سیاسی ماحول ہے، اس حوالے سے آپ کی جو شاعری ہے وہ اس کے اندر آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس کی منظر کشی پیش کی ہے۔ اس شہر میں ہر شخص امان ڈھونڈ رہا تھا، چہرے تھے کہ ایک خوف سے پتھرائے ہوئے تھے۔ اردو شاعری کا جو عاشق ہے جب عشق میں ناکام ہوتا ہے تو وہ کثرت سے مے نوشی کرتا ہے، اپنا گریبان پھاڑتا ہے، جنگلوں اور بیابانوں کا رخ کرتا ہے۔ لیکن آپ کی شاعری کا جو عاشق ہے وہ حوصلہ مند ہے، وہ بجائے اپنے اوپر تشدد کرنے کے، اپنے اوپر ظلم و ستم کرنے کے، جنگلوں اور بیابانوں کا رخ کرنے کے، وہ ان تمام چیزوں کو بڑے حوصلے سے برداشت کرتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے روایت سے تھوڑا ہٹے ہیں، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اب ظاہر ہے آپ بھی، حالانکہ اس سے پہلے یہ غالب کے ہاں سب سے پہلے غالب نے اس روایت کو توڑا کہ اس نے تو یہاں تک اپنے محبوب کو فتنہ اور فسادی تک کہہ دیا کہ اگر، اور پھر دوسری جگہ وہ غالب کہتا ہے کہ اگر تو نہیں تو کوئی اور صحیح، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ کی شاعری کے اندر بھی جو عاشق ہے وہ حوصلہ مند ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے بات کی، یقین آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ لٹریچر میں جی جی، ماسٹر ہے آپ کا بھی، اور پھر پی ایچ ڈی ہے، تو ہم اردو شاعری کی جو روایت رہی ہے جی جی، اس میں ابتدائی زمانے کا جو شاعر ہے جی وہ تو بڑا مفعول کردار ہے، جی جی، بے روزگار ہے، نشے میں ڈوبا ہوا ہے، حالات کا مارا ہوا ہے۔ حالات کا مارا ہوا ہے، کسی کا دست نگر ہے،
لیکن جو بعد میں جدید آپ نے غالب کی بات کی، غالب کلاسک میں وہ شاعر تھا جس کے ہاں ناپسندی پہلی دفعہ وہ محبوب سے لے کے وہ خدا کی ذات تک ہمیں نظر آتی ہے۔ بندگی میں بھی وہ آزادہ خود بھی ہیں کہ ہم الٹے پھر آئے درے کعبہ اگر واہ نہ ہوا جی۔ تو یہ جو ناپسندی اس کے غالب کے ہاں ہمیں نظر آتی ہے۔ تو بعد کے جو شاعر تھے، اقبال کا زمانہ ہے، اس کے بعد کے جو شاعر، تو وہاں شاعر جو ہے وہ اپنے روایتی کردار سے نکل کر عملی زندگی میں اور طرح سے آیا، اور وہ جو صرف ڈپینڈ کیے ہوتے تھے شاعری پہ، جی جی، تو وہ انہوں نے کوئی مثلا فیض ہے، نون میم راشد ہے، انہوں نے اعلیٰ درجے کی نوکریاں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اگر ہم کلاسیکی دور کی بات کریں تو اس کے اندر جو شعراء کرام تھے ان کے جو ذاتی حالات تھے وہ اپنی شاعری کے اندر انہوں نے عاشق کو بھی ویسا ہی دیکھا ہے، انہی حالات کا مارا ہوا، اور وہ خود بھی عاشق تھے، تو خود ہی عاشق تھے اور وہ حالات اور معاشیات کے مارے ہوئے تھے۔ تو بعد کے جو شاعر آئے انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اعلیٰ درجے کی جابس حاصل کی، اور عملی زندگی میں بھی وہ اتنے ہی بہتر طریقے سے داخل ہوئے، اور ساتھ انہوں نے چاہے وہ مزاحمتی شاعری کی یا عشقیہ شاعری کی۔ اب فیض کی مثال لے لیں، جی جی، شروع میں وہ پرنسپل پڑھاتے تھے ایم اے کالج میں، پھر وہ بعد میں پھر آرمی میں چلے گئے، بعد میں بڑی بڑی جابس پہ رہے، یا اور دیگر جو شاعر ہیں، احمد فراز ہے یا اور ہیں، تو انہوں نے نون میم راشد ہے، وہ اقوام متحدہ میں رہے، جاب کرتے رہے، اور لوگ، تو انہوں نے پھر اپنی جو عملی زندگی ہے اس کو چینج کیا، وہ پرانے شاعروں کی نسبت کے کسی دیوار کے سائے کے نیچے بیٹھے رہنا اور روتے رہنا اور گلے کرتے رہنا آسمان سے۔ تو یہاں تھوڑی سی زمانے کے ساتھ ساتھ شاعروں کے ہاں تبدیلی آئی ہے۔ بالکل سر، اس حوالے سے آپ کے بڑے خوبصورت شعر ہیں کہ میں نے ساغر کو بنایا نہ سخارا غم میں، زخم برتے ہیں کہاں کثرت میں نوشی سے، اور روئے کبھی نہ ٹوٹ کے دامن کیا نہ چاک، اب کے شفیق ہجر میں کیا ماجرے ہوئے۔ کچھ اور دل کو افسردہ کیا ہے بارش نے، کچھ اور دل کو افسردہ کیا ہے بارش نے، کہ بارشوں میں تو کچھ اور جان سلگتی ہے۔ تو یہ جو بارشوں کا موسم ہے اس کے اندر عاشق اور محبوب میں اتنی مستی کیوں آ جاتی ہے؟ جس طرح اگر ہم بات کریں فیض جلندری کی تو اس کا ایک بڑا خوبصورت گیت ہے کہ اٹھلا رہی ہے اترا رہی ہے خوبان ہندی خوران اردی، نازک دوپٹے رنگین ہلکے سر پہ سنبھالے، شانوں پہ ڈالے می لاکھ برسے جی لاکھ ترسے، نکلے نہ گھر سے شوہر کے ڈال سے، الڑ پنے سے آموں کے نیچے ڈالے ہیں جھولے میں پیکروں نے، سمی تنوں نے برق افغنوں نے، گیت ان کے پیارے میٹھے رسیلے، خود مسکرانا خود جھینپ جانا، الڑ پنے سے آموں کے نیچے ڈالے ہیں جھولے میں پیکروں نے۔ تو یہ بارش کے اندر یہ مستیاں یہ کیسے آ جاتی ہیں سر؟ یہ کوئی بھی موسم ہو، بارش ہے یا سردی ہے، نہیں، بارش کا جو اس چیز کے ساتھ ہے نا بڑا گہرا تعلق، اگر ہم دیکھیں تو اسی بارش کے اوپر پتہ نہیں سینکڑوں کے حساب سے گیت لکھے گئے بہت زیادہ، اور سامن بادوں، اور یہ بارشوں کا سیزن ہے، اور اس کے خاص طور پہ جو گیت نگاری ہے اس میں تو بارش کا بہت زیادہ ذکر ہے۔ تو وہ بارش کا جو ذکر ہے وہ محبوب کی ہی وجہ سے ہے کہ اس کے اندر عاشق اور محبوب میں ایک خاص قسم کا انس پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہے یہ جیسے موسم کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی سردی ہے، گرمی ہے، گرمی کے اپنے ہی کچھ مسائل ہیں سردی کے، اس طرح بارش جو ہے وہ اسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک آپ کے اندر رومانوی فضا پیدا کر دیتی ہے، نہ صرف آپ کے اندر ارد گرد جو جب بارش برستی ہے چاہے وہ درخت ہیں پودے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ سرسبز ہو جاتے ہیں، تو جب ماحول چینج ہوتا ہے تو لامحالہ اس کا اثر آپ کے دل و دماغ پہ ہوتا ہے، بالکل، تو آپ کی کیفیات چینج ہوتی ہے۔ جیسے سردی کا موسم اور طرح کے آپ کے اندر احساس کو جنم دیتا ہے، گرمی کا موسم اور طرح کے احساس کو جنم دیتا ہے، تو بارش کو سمجھا گیا ہے کہ اسے رومانس سے جوڑ دیا گیا ہے۔ بالکل، کہ بارش کے موسم کے اندر عاشق اور محبوب کے وصال کے ان کے اندر شدت پیدا ہو جاتی ہے، یا
وہ کچھ یہ وجہ بھی ہے کہ نمو کا موسم ہوتا ہے، جیسے بہار کے موسم کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ دیوانگی پیدا کرتا ہے، بالکل محبت کرنے والوں کے درمیان، یہ دوسرا یا اور جو اس کی جو نشو و نما ہے یہ پودوں کی، درختوں کی، پھولوں کی، تو اسی طرح بارش بھی جو ہے وہ بھی ایک نشو و نما اور نمو کو جنم دیتی ہے۔ تو اس کے اندر موسم کی جو تبدیلی ہے وہ انسان کے مزاج کو بدلتی ہے، تو اس لیے بہت سی شاعری میں بارش کا ذکر ہے، وہ نظم کی ہو چاہے وہ غزل کی ہو، وہ ایک فارسی مثنوی ہے غالب کی بہت طویل، ابر گوہر بار شاید، بالکل، تو وہ آپ پڑھیں تو دنگ رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ بیدل کی ایک مثنوی ہے بارش کے اوپر۔ تو یہاں ہمارے ہاں شاعری میں جو ایک تحریک شروع ہوئی 1864 میں، یہ نئی نظم کی، جو کرنل ہال رائٹ کے کہنے پہ حالی اور محمد حسین آزاد نے، بالکل، تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو طویل نظمیں لکھی گئیں، برسات نظم کا نام ہی برسات، برسات کے موسم پہ وہ دیا گیا موضوع کے اس پہ لے کے لائیں، تو اس لیے موسم جو ہے وہ انسانی زندگی پہ اپنے اثرات ڈالتے ہیں۔ تو اس میں جو برسات کا موسم ہے، اس کی آپ دیکھیں بہت سی نظمیں مل جاتی ہیں آپ کو، اختر شرانی نے بہت لکھا برکھا رت اور فلاں، تو وہ کوئی بھی انسان ہو چاہے وہ نہ بھی شاعری کرتا ہو، تو اس کو بھی بارش کسی نہ کسی سطح پہ رومانوی اس کے اندر جذبات انگیخت ہوتے ہیں، پیدا کر دیتی، ٹھیک پیدا ہو جاتے ہیں۔ مر گئے بات کی حرمت کو نبھانے والے لوگ جو صاحب کردار ہوا کرتے تھے، تو یہ جو ہمارا موجودہ دور چل رہا ہے، اس میں جو صاحب کردار لوگ ہیں وہ کیوں ختم ہو گئے؟ اب یہ دیکھیں نا، ویسے تو ہر زمانے کے لوگوں کو لگتا ہے یار جو پچھلا زمانہ تھا وہ اچھا تھا، وہ یہ علی حجویری 1000 سال پرانا آدمی، یہ بالکل، جسے دادا گنج بخش کے نام سے جانا ہے، وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا، ادھر بے حیائی بہت بڑھ گئی ہے۔ اب 1000 سال پہلے لاہور میں کیا بے حیائی ہوگی، آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو ہر زمانے کے شخص کو لگتا ہے کہ جو پچھلا زمانہ تھا، جب میں بچہ تھا یا میں جب، تو وہ بہت اچھا تھا۔ تو یہ ایک نیچرل عمل ہے وقت کے ساتھ، اور پھر یہ بھی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں چینج ہو جاتی ہیں۔ آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، بالکل، یہ اس میں سوشل میڈیا اور دیگر جو ذرائع ہیں، جو سائنسی ایجادات، اس نے ہماری سوچ فکر ہر چیز کو بدل دی ہے۔ پھر جو ہماری معاشی صورتحال ہے، اس میں بہت سی لوگوں کے رجحانات ہی نہیں بلکہ لوگوں کے کرداروں کو چینج کر دیا، بالکل۔ تو اس لیے اس حوالے سے میں نے یہ لکھا تھا کہ وہ جو پرانی روایات ہیں جب ختم ہوتی ہیں تو بعض اوقات وہ کردار بھی کسی نہ کسی سطح پہ ڈیمیج ہوتے ہیں یا وہ زد میں آ جاتے ہیں۔ بالکل، جو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دور چل رہا ہے نفسا نفسی کا، ہر بندے کو اپنی پڑی ہے، اور جو صاحب کردار لوگ تھے، جو بات کو نبھانے والے تھے، ان میں کہیں نہ کہیں کمی تو آئی ہے ان کے اندر۔ ہم ظاہر ہے یہ جو جیسے ایک ابھی دیہاتی زندگی میں چلے جائیں، وہاں تھوڑی سی روایات اور ہوں گی، لحاظ دید، تو شہری زندگی میں اس کی اپنی ایک مکانکی جو صورتحال ہوتی ہے، اور اس میں ایک غرض کا پہلو نمایاں ہو جاتا ہے، تو اس میں وہ ظاہر ہے جب آپ کے اندر خود غرضی ایک شدت پکڑتی ہے تو آپ بہت سی روایات سے انحراف کرتے ہیں۔ بالکل، تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے کردار کو اس طرح سے اہمیت نہیں دیتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مفاد کو پیش نظر رکھنا چاہیے، کوئی بات کی یا کسی اور چیز کی یا کسی اخلاقیات کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ اچھا، آپ کا یہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ چھوڑ دیوانے میرو غالب کو اپنے خون سے جلا چراغے ہنر، تو آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے شعراء کرام کو جو طرز کہن ہے اس کو چھوڑنے کا مشورہ دیا اور جدت طرازی کی بات کی ہے، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یہ تھوڑا سا چھوڑ دیوانے میرو غالب کو اپنے خون سے جلا چراغے ہنر، یعنی کہ وہ پرانی روایت کے پیچھے نہ دوڑے بلکہ ایک نئی راہ نکالے۔ ہاں، تھوڑا سا میں اس کا پس منظر بتا دوں، میرے جو ذہن میں آ رہی تھی بات۔ اب میر جو ہے
وہ 1723 میں پیدائش ہے اس کی، جی جی تو 1750 میں اس نے شاعری شروع کی ہوگی، چلو جب بھی کی۔ تو اب جو بندہ 300 سال پرانا ہے جی اس کا سماج اور تھا، بالکل ہمارا سماج اور ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اس کی روایات اور تھی، ہماری روایات اور ہیں. تو میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ، امیر کی شاعری جو ہے ضخامت اس کی بہت زیادہ ہے. اچھا، اب یہاں میں نے بہت سے نئے شاعر دیکھے جنہوں نے میر کو کلیتاً پڑھا بھی نہیں ہے. بالکل 4 غزلیں جو ایف اے میں پڑھ لی یا ہاں میٹرک میں پڑھ لی، اس کو پڑھ کر وہ ہر بات میں دیوانے میر، میں میر کے ساتھ رات بسر کی میں نے، اور اس کی جو لفاظی ہے میاں صاحب، وہ ٹھونسنا شروع کی ہوئی انہوں نے شاعری میں. اچھا تو وہ میر کو معیار بنا کر، تو میں نے کہا کہ یہ ان کا ایک اپنا زمانہ تھا، ہر بندے کا اپنا ایک عہد ہوتا ہے، اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، جی اپنی معاشرت ہوتی ہے. جی تو اب بجائے اس کے کہ ہم ان کی باتوں کو دہرائیں یا وہ میر بننے کی میں کوشش کروں، تو یہ ایک لا حاصل سی بات ہے. مجھے اپنے عہد کی، اپنے تجربات کو بیان کرنا چاہیے، نہ کہ اسی کے تجربات کہ کو لکیر کے فقیر ہوں اور وہی پرانی باتیں اور اسی کے تجربات میں پیش کرنے کی کوشش وہی مضامین باندھ. یہاں لوگ میر کے مضامین لگے ہوئے ہیں باندھنے، یا تو میر کا نام ڈال دیتے ہیں یا میر کا کوئی شعر دے کے اس کو آگے پیچھے کر کے وہی مضمون باندھنے کی کوشش کرتے. تو میر کا ایک عہد تھا 300 سال پرانا، تو ٹھیک ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، اس پس منظر میں دیکھتے ہیں اس شاعری کو تو ہم آواز اٹھاتے ہیں. لیکن آج جو شاعری ہے، جو آج کے تقاضے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے شعر کو، اپنے ذاتی تجربات کو اپنی شعری واردات بنائیں. صحیح، زبردست. اچھا سر، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کوئی چند اشعار عنایت فرمائیں. ایک غزل کے کچھ بالکل شعر سنا. ارشاد. کم ہو رہی ہے غم کی روانی کہیں کہیں، کم ہو رہی ہے غم کی روانی کہیں کہیں، کہیں ٹھہرا دکھائی دیتا ہے پانی کہیں کہیں، کہیں کہیں. اس شہر نامراد کی گلیوں کے آس پاس بکھری ہوئی ہے یاد پرانی کہیں کہیں. کہیں کہیں. اس شہر نامراد کی گلیوں کے آس پاس بکھری ہوئی ہے یاد پرانی کہیں کہیں کہیں. ایک ممکنہ عذاب اترنے کے خوف سے، ایک ممکنہ عذاب اترنے کے خوف سے ہونے لگی ہے نقل مکانی کہیں کہیں کہیں. کہیں. ہونے لگا ہے نیند سے بوجھل میرا دماغ، ہونے لگا ہے نیند سے بوجھل میرا دماغ، ہونے لگا ہے نیند سے بوجھل میرا دماغ. میں بھولنے لگا ہوں کہانی کہیں کہیں، میں بھولنے لگا ہوں کہانی کہیں کہیں کہیں. ہر پل عدم کو بڑھتی ہوئی زندگی کے بیچ، ہر پل عدم کو بڑھتی ہوئی زندگی کے بیچ اچھا لگے ہے عالم فانی کہیں کہیں کہیں. ہر پل عدم کو بڑھتی ہوئی زندگی کے بیچ اچھا لگے ہے عالم فانی کہیں کہیں. دیمک کی طرح دل میں ہے ایک کشم و کش عجیب، گم ہو رہے ہیں لفظ و معانی کہیں کہیں. مدت ہوئی ہے ترک مراسم کی اے شفیق، مدت ہوئی ہے ترک مراسم کی اے شفیق. اب بھی پڑی ہے اس کی نشانی کہیں کہیں. کہیں کہیں. کم ہو رہی ہے غم کی روانی کہیں کہیں، ٹھہرا دکھائی دیتا ہے پانی کہیں کہیں کہیں. بے چین طبیعت کے سبب سے نکل آئے، بے چین طبیعت سے سبب سے نکل بے آئے، چین طبیعت کے سبب سے نکل آئے، اچھا ہی ہوا تیری طلب سے نکل آئے، نکل آئے. بے چین طبیعت کے سبب سے نکل آئے، اچھا ہی ہوا تیری طلب سے نکل آئے. نکل آئے. چھوڑا نہیں افسوس کا دامن کہیں دل نے، جی چھوڑا نہیں افسوس کا دامن کہیں دل نے. واہ. ہم شہر تیرا چھوڑ کے جب سے نکل آئے.
پھر تیرے خیالوں نے کیا دل میں بسیرا، پھر تیرے خیالوں نے کیا دل میں بسیرا، جگنوں سے کئی چادر شب سے نکل آئے، نکل آئے، جگنوں سے کئی چادر شب سے نکل آئے، نکل آئے، آسان نہ تھا شہر طلسمات سے نکلیں، آسان نہ تھا شہر طلسمات سے نکلیں، واہ، مشکل تھا مگر ہم کسی ڈب سے نکل آئے، نکل آئے، آسان نہ تھا شہر طلسمات سے نکلیں، مشکل تھا مگر ہم کسی ڈب سے نکل آئے، آئے تھے فقط تجھ سے ملاقات کی خاطر، آئے تھے فقط تجھ سے ملاقات آئے کی تھے خاطر، فقط تجھ سے ملاقات کی خاطر، یہ کیا کہ مراسم یہاں سب سے نکل آئے، واہ واہ واہ، آئے تھے فقط تجھ سے ملاقات کی خاطر، یہ کیا کہ مراسم یہاں سب سے نکل آئے، نکل آئے، تو ہے کہ شفیقہ بھی اسی خواب میں گم ہے، ہم تیری تمنا میں تھے کب سے نکل آئے، بے چین طبیعت کے سبب سے نکل آئے، اچھا ہی ہوا تیری طلب سے نکل آئے۔ نکل آئے۔ اچھا سر، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آخر میں آپ کوئی اردو شعراء کرام کو کوئی پیغام دینا چاہتے؟ میرا تو پیغام وہی ہے کہ چھوڑ دیوانے میرو غالب کو، جی، اپنے خون سے جلا چراغ ہنر، کہ اپنی واردات کو ہی بیان کریں، وہ اپنی نئی راہ نکالیں بجائے کہ آپ جائیں پرانے زمانے کی اسی روش پہ چلتے رہیں، بالکل اس روش کو چھوڑیں اور نئی راہ نکالیں۔ چلیں، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کا بھی ڈاکٹر صاحب، آپ سے ایک دیرینہ جو تعلق ہے آج اس کی بہت سی یادیں بھی تازہ ہو گئی، بالکل بالکل، اور یہ ایک بہت اچھا موقع بن گیا ملاقات، بالکل گپ شپ کا ایک اچھا موقع مل گیا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں سر۔